حضور قبلہ سید محمد جہانزیب شاہ بخاری صاحب آپ دے سامنے محبت برا خطاب فرمائشن. آپ سارے حضرات ایک باری محبت نال خوش ہوتے سید زادے دا انج استقبال فرماؤ کہ خدا بھی راضی ہو جاوے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے تے علی المرتضیٰ بھی راضی ہو جاوے. نعرہ تکبیر. تساں دو کام کرنے محبت نال، ایک نعرے دا جواب دیونا ہے تے دوسرا تھوڑا جہا محفل دا ماحول بن جاسی جے اپا نیڑے نیڑے ہو آؤ سائیں جڑے وکھو وکھ بیٹھے نا تھوڑا جہا اگا ہو آؤ. جڑا مان جاوے او دا بھی بھلا ہوئے تے جڑا نہ منے او دا بھی بھلا ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر قبلہ پیر و مرشد سید محمد جہانزیب شاہ بخاری سے. والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے لقد من اللہ کہہ کر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم ہم سب کو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت میں قبول فرمایا، اور ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا. دعا کرتے ہیں کہ خلاق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے صدقہ سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. معزز سامعین، ارکان اسلام ہمارے دین کی بنیاد ضرور ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے بندہ نمازی تو کہلوا سکتا ہے، اور حج کرنے سے بندہ حاجی تو کہلوا سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا وہ رکن تو پورا ہو سکتا ہے، مگر اسلام کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے. وہ بندہ جب تک اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر، نیز اپنی ہر ایک پسندیدہ چیز سے بڑھ کر جب تک حضور سے عشق نہ کرے، وہ شخص کبھی مومن نہیں کہلوا سکتا. اور صحابہ کرام کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مطہرہ کے ساتھ پیار کیسا ہے کہ ایک شخص ہے، جب صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچہری میں، تو وہ بیٹھا کرتا تھا اور وہ دیکھتا کہ سارا دن لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور سارا دن اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. توجہ ہے، سارا دن اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، امت کے مسائل بیان کرتے ہیں. اور وہ غور کرتا تھا کہ لوگ اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں لیکن سونے کو ہنساتا کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ پاک پر کوئی مسکراہٹ نہیں لاتا.
تو اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ اپنے مسائل بیان کر کے فراغت حاصل کر لیتے تو وہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں کوئی لطیفہ سنا دیا کرتا، کوئی خوشی کی بات سنا دیا کرتا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرہ پاک پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ہوا یہ کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس پر 80 کوڑوں کی سزا لگا دی گئی، حد لگا دی گئی۔ اس کو سزا ہوئی، کچھ عرصہ پھر سے ویسے ہی رہا، اور ایک وقت کے بعد دوسری دفعہ پھر اس سے وہی غلطی سرزد ہوئی، پھر اس پر حد لگا دی گئی، کوڑوں کی سزا ہوئی۔ سزا کے بعد پھر کچھ عرصہ خاموش رہا، تیسری مرتبہ پھر اس سے وہی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کو کوڑوں کی سزا ہو گئی۔ تو صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ پاک سے تشریف نہیں لائے، وہ اسی شخص کے بارے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ہمارا ساتھی تھا، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس کو ایک دفعہ سزا ہوئی ہے، اس نے پھر سے وہی کام کیا ہے، اس کو دوسری دفعہ سزا ہوئی ہے، اس نے پھر سے وہ کام کیا ہے۔ تو حضور کی مجلس میں رہ کر جب وہ یہ کام کرتا رہا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اس شخص پر لعنت ہو۔ صحابہ کرام کے اندر سے کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر لعنت ہو، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف نہیں لائے۔ حجرے کے اندر سے حضور نے فرمایا کہ صحابہ خبردار، اس پر لعنت نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس شخص نے بڑی کوئی زکوٰۃ ادا کی ہو، بڑی کوئی نمازیں پڑھی ہوں، بڑا کوئی تہجد گزار ہو، لیکن حیران ہوئے کہ پیار کیسے کرتا ہے۔ اور تاریخ دان لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن ہمیں اس شخص کا کوئی اور عمل نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ وہ سونا کے چہرہ پاک پر مسکراہٹ لایا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو پھر اپنی محبت سے نواز دیں، رب ذوالجلال اپنی محبت سے نواز دے، وہ شخص اس رب کی بارگاہ میں پسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے۔ پھر عشق مصطفیٰ کا ایک اور واقعہ کہ جناب عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر مبارک سے ایک پرنالہ نکلا کرتا تھا، پانی کا پرنالہ نکلتا تھا، اور وہ پرنالہ مسجد نبوی شریف کی طرف جو گلی جاتی تھی اس گلی کے اندر اس کا پانی گرتا۔ نمازی بڑے پریشان ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ نمازیوں نے اپنا اکٹھ کیا اور حضور کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت، جناب عباس کے گھر سے یہ پرنالہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جناب عباس کو سمجھائیں کہ پرنالہ وہ کہیں اتار کر اور جگہ نصب کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ گئے، گھر کے پاس پہنچے، وہ پرنالہ اتارا اور گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے 4 کونے ہیں، اس کونے کے علاوہ پرنالہ کہیں بھی اور نصب کر لو، صرف یہاں نصب مت کرو، یہاں نہ لگاؤ۔ اتار کر رکھ دیا۔ جناب عباس تشریف لاتے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ حضور جناب عمر گئے ہیں اور آپ کا وہ پرنالہ اتار کر لے آئے ہیں۔ تو قربان ہو جائیں، جناب عباس کے چہرہ پاک پر مسکراہٹ آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جس شخص کی تم بات کر رہے ہو عمر کی، میں اس بات پر مسکراتا ہوں کہ جیسے اس نے پرنالہ اتارا ہے وہی شخص دوبارہ پرنالہ لگائے گا بھی۔ مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے گئے، جناب عمر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے پاس پہنچے تو جناب عمر نے عرض کیا کہ جناب آپ کو غصہ نہیں آیا کہ میں نے وہ پرنالہ اتار کر رکھ لیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں،
جس پرنالے کی تم بات کر رہے ہو اس پرنالے سے میرے کپڑے بھی گندے ہوتے تھے، میرے کپڑوں پر بھی کیچڑ کے دھبے آتے تھے، لیکن میں نے وہ نہیں اتارا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پرنالہ خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصب کیا تھا۔ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا تو حضور کا گزر ہوا اور آپ نے فرمایا لائیے چچا میں اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی کہ وہ پرنالہ ابھی تک وہاں نصب تھا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جناب عمر کی چیخ نکلی اور کہنے لگے کہ حضور مجھے معاف فرمائیے، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اب چلیے آپ میرے آگے آگے چلیں، میں عمر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اور چل کر جیسے میں نے پرنالہ اتارا ہے انہی اپنے ہاتھوں سے پرنالہ دوبارہ لگاتا ہوں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے پرنالہ دوبارہ اسی جگہ پر نصب کر دیا اور معافی بھی مانگی کہ حضور آپ مجھے سونے کی بارگاہ سے معافی بھی لے کے دلوا دیں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ۔ دعا کرتے ہیں کہ خلاق کائنات ہمیں بھی آقا و مولا کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ خدا بھی راضی ہو جائیں اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔